الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 46 سے قرآن پاک کا درس ہوگا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ۔ اور جنت و دوزخ کے درمیان میں ایک پردہ ہے، اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے جو سب کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے، اور وہ جنتیوں کو پکاریں گے کہ تم پر سلام ہو۔ یہ اعراف والے خود جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے اور اس کی طمع رکھتے ہوں گے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں اور جہنمیوں دونوں کا تذکرہ کیا۔ اب یہاں پر ایک تیسرے گروہ کا تذکرہ بیان کیا جا رہا ہے، تو فرمایا کہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک پردہ ہے۔ یہ پردہ اس لیے کہ جنت کے اثرات جہنم میں نہ جائیں اور جہنم کے اثرات جو ہے وہ جنت کی طرف نہ جائیں، اور یہ پردہ چونکہ بہت اونچا کر کے ہوگا اس لیے اسے اعراف کہا گیا ہے، کیونکہ اعراف کا مطلب ہی بلند جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اہل اعراف کا تذکرہ کیا۔ یہ اعراف والے ہیں کون؟ اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، وہ اعراف پر ٹھہرے رہیں گے، جب اہل جنت کی طرف دیکھیں گے تو انہیں سلام کہیں گے، اور جب جہنمیوں کی طرف دیکھیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے اللہ ہمیں اس ظالم قوم کے ساتھ نہ کرنا۔ پھر بالآخر یہ اعراف والے بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ ایک قول۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اعراف والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو جہاد میں شہید ہوئے مگر ان کے والدین ان سے ناراض تھے، تو اب شہادت کی وجہ سے ان کا جنت میں داخلہ بنتا ہے، لیکن والدین کی ناراضگی کی وجہ سے ان کا جہنم میں داخلہ بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شہداء کو جنت اور جہنم دونوں کے درمیان رکھے گا۔ ایک اور قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کے والدین میں سے ایک ان سے راضی اور دوسرا ناراض۔ باپ راضی ہے تو ماں ناراض، ماں راضی ہے تو باپ ناراض۔ یہاں اعراف والوں سے وہ لوگ مراد ہیں۔ تو ان اقوال کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اہل اعراف کا مرتبہ جنتیوں سے کم ہے، کیونکہ وہ تو جنت میں جا چکے اور یہ جنت میں نہ گئے لیکن جہنم میں بھی نہ گئے، تو جہنمیوں سے ان کا مرتبہ اوپر ہے اور جنتیوں سے ان کا مرتبہ نیچے ہے۔ یہ ایک قول جو مذکورہ بالا اقوال کی روشنی میں سمجھ آتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اعراف میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہوں گے، اور وہ اس مکان عالی میں تمام اہل قیامت پر ممتاز کیے جائیں گے، اور ان کی فضیلت اور رتبہ عالیہ کا اظہار کیا جائے گا تاکہ جنتی اور دوزخی ان کو دیکھیں اور وہ ان سب کے احوال، ثواب و عذاب کی مقدار اور احوال کا معائنہ کریں۔ یعنی اس اعتبار سے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا اگر مقام ہے کہ یہ نہایت ممتاز اور بلند مقام پر ہوں گے، تو اس اعتبار سے اعراف والوں کا مقام یہ جنتیوں سے اوپر ہوا۔ پہلی والی تفسیر کے اعتبار سے جنتیوں سے نیچے، اور اس والی تفسیر کے اعتبار سے جنتیوں سے اوپر ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعرفون کلا بسیماہم، یہ اہل اعراف جنتیوں اور جہنمیوں دونوں کو ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے۔
اب ان کی پیشانیوں کے نشانات سے ان کو پہچانیں گے. فرمایا کہ جنتیوں کے چہرے تو سفید اور تر و تازہ ہوں گے اور دوزخیوں کے چہرے سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوں گی، اور یہی ان کی علامتیں ہوں گی. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اعراف والے جب جنتیوں کو دیکھیں گے تو ان کے چہروں کی سفیدی سے انہیں پہچان لیں گے، اور جب جہنمیوں کی طرف نظر کریں گے تو ان کے چہروں کی سیاہی کے ذریعے انہیں پہچان لیں گے. تو یہاں ان کا تذکرہ ہوا. اب اس کے بعد یہ اعراف والے جنتیوں کو مخاطب کر کے کہیں گے، جس کا یہاں پر بیان ہے وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. اعراف والے جنتیوں کو پکاریں گے، انہیں ندا کریں گے. کیا ندا کریں گے؟ کہ تم پر سلامتی ہو، ان کے لیے سلامتی کی دعا کریں گے. اب یہاں پر ایک بات جو یہاں سے معلوم ہوتی ہے، جنت اور جہنم میں لاکھوں میل کا فاصلہ ہے. یعنی یہ اگرچہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے لیکن اس کے باوجود ان کے اندر لاکھوں میل کا فاصلہ، کہ جنتی جنت کے اندر کر کے ہوں گے اور جہنمی جہنم کے اندر گہرائی میں ہوں گے، ان میں لاکھوں میل کا فاصلہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود یہ ایک دوسرے کی آواز کو سن لیں گے. جنتی جہنمی ایک دوسرے کی آواز کو سنیں گے اور جنتی اعراف والوں کی آواز کو بھی سنیں گے، جیسا کہ یہاں پر آیات کے اندر بیان کیا گیا. تو اس سے پتا چلا کہ دور سے سن لینا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ثابت ماننے کے اوپر کوئی شرک لازم آتا ہو، کیونکہ شرک ایسی چیز نہیں ہے کہ دنیا کے اندر تو وہ چیز شرک نہ ہو لیکن قیامت کے دن وہ شرک بن جائے، یا قیامت کے دن وہ شرک نہ ہو لیکن دنیا کے اندر شرک بن جائے. تو دور سے سننے کی صلاحیت ہونا یہ جو ہے یہ کسی قسم کا کوئی شرک نہیں، بلکہ خود قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ جو آپ نے بڑی دور سے ایک چیونٹی کی آواز کو سن لیا تھا. تو چیونٹی کی آواز کو سن لینا اور وہ بھی دور سے سن لینا، تو اگر دور سے سننا یہ شرک ہوتا تو معاذ اللہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فعل کو کیا کہیں گے. تو اس سے پتہ چلا کہ دور سے سننے کی صلاحیت ہونا یہ کسی قسم کا کوئی شرک نہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور جب ان اعراف والوں کی آنکھیں جہنمیوں کی طرف پھیری جائیں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کرنا. جب جہنمیوں کو دیکھیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے اللہ ہمارا انجام ان کے ساتھ نہ کرنا. پھر یہ اصحاب اعراف جو ہیں یہ ان جہنمیوں کو بھی پکاریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی یہاں تذکرہ فرمایا. ارشاد فرمایا وَنَادَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ. اور اعراف والے کچھ مردوں کو پکار کر کہیں گے جنہیں ان کی پیشانیوں سے پہچانتے ہوں گے. کیا کہیں گے؟ کہیں گے تمہاری جماعت اور جو تم تکبر کرتے تھے وہ تمہیں کام نہ آیا. اعراف والے جہنمیوں سے کہیں گے، ان کو پہچانیں گے ان کی پیشانیوں سے، ان کے چہرے جو ہے وہ سیاہ ہوں گے، ان سے کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور جو تم دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے یہ تمہیں کام نہ آیا. اس کے بعد یہ اصحاب اعراف ایک مزید بات ان جہنمیوں سے کہیں گے جو بڑی قابل غور ہے اور جس کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی بھی حاجت ہے. یہ ان سے کہیں گے اَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ. کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہیں کرے گا؟ ان سے تو فرمایا گیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے. اعراف والے جہنمی کافروں سے کہیں گے، ان سے بات کرتے ہوئے یہ جنتیوں کی طرف اشارہ کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ یہ جنتی جو غریب تھے، جو فقیر تھے، جو مسکین تھے، جو مال و زر نہ رکھتے تھے دنیا کے اندر،
ان کے بارے میں تو تم قسمیں کھا کر یہ کہتے تھے کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے نہیں نوازے گا، جبکہ اب حال یہ ہے کہ تم تو جہنم میں پڑے ہوئے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان سے فرمایا کہ اے ایمان والو تم جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ یعنی اے کافرو، تمہارا مال، تمہاری جماعت، تمہارے اسباب، تمہارا زر، تمہاری دولت، یہ تمہیں فائدہ نہ پہنچا سکی، اور ان کی غربت نے انہیں نقصان نہ پہنچایا، ان کی غربت ان کے لیے نقصان دینا ہوئی، اور تمہارا مال و دولت تمہارے لیے فائدے مند نہ ہوا، تو اب بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ کیا ان کے بارے میں تم اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو نہیں پہنچے گی؟ تو انہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہنچ گئی۔ اب اس کے بعد جہنمی جو ہے وہ جنت والوں سے بات کریں گے۔ اب یہ ایک اور کلام ہے جس کا بیان کیا، فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ، اور جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے کہ ہمیں کچھ پانی دے دو یا اس رزق میں سے کچھ دے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ جنتی کہیں گے بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ جہنمیوں کا جنتیوں سے مکالمہ اور ان سے درخواست۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب اعراف والے جنت میں چلے جائیں گے تو اب جہنمیوں کو بھی لالچ پیدا ہوگا کہ ہو سکتا ہے ہم بھی چلے جائیں، کیونکہ یہ لوگ جنت میں نہیں گئے تھے اور ان کو اجازت مل گئی جانے کی، تو ہم اگرچہ جہنم میں تو ہو سکتا ہے ہمیں بھی اجازت مل جائے۔ تو اب وہ عرض کریں گے کہ اے اللہ، جنت میں ہمارے رشتہ دار ہیں تو ہمیں اجازت عطا فرما، ہم انہیں دیکھ سکیں، ان سے بات کر سکیں، انہیں اجازت دی جائے گی۔ تو یہ جہنمی اپنے رشتہ داروں کو جنت کی نعمتوں میں دیکھیں گے اور پہچان لیں گے۔ ہاں، جنتی جو ہے وہ جہنمیوں کو نہیں پہچانیں گے، کیونکہ جہنمیوں کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت یہ جہنمی جنتیوں کے نام لے لے کر پکاریں گے، کوئی اپنے باپ کو پکارے گا، کوئی اپنے بھائی کو پکارے گا اور کہے گا کہ ہائے میں جل گیا، مجھ پر پانی ڈالو، اللہ نے تمہیں جو رزق دیا اس میں سے کچھ کھانے کو دے دو۔ تو ان کی پکار سن کر جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، بے شک اللہ تعالی نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں، یعنی کھانا بھی اور پینا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں آسائش کی چیزیں جہنمیوں پر حرام کر دی ہیں۔ یہاں جہنمیوں سے مراد جو ہے وہ جو حد کفر تک پہنچے ہوئے، یعنی جو کافر ہیں ان کے لیے۔ اب ان کافروں کا وصف آگے بیان کیا کہ یہ کس قسم کے کافر تھے، ان کی حرکات کیا تھی۔ ارشاد فرمایا الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دیا، تو آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے کیونکہ انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا رکھا تھا اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ کافروں کی چند نشانیاں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائیں جو ان کے کفر کا سبب تھی یا ان کے کفر کو ظاہر کرنے والی تھی۔ فرمایا کہ اپنے دین کو انہوں نے کھیل تماشا بنا لیا، دین کا مذاق اڑانا یا کھیل کود اور اپنے تماشے اور اپنی غفلت ہی کو اپنا دین سمجھنا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا کہ دنیا کی زندگی میں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کو بھول گئے، قیامت کو بھول گئے، اپنی آخرت کے انجام کو بھول گئے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ یہ کافروں کے اوصاف ہیں۔ تو دین کو مذاق بنا لینا، دین کو کھیل تماشا بنا لینا، یہ بذات خود کفر ہے اور کافروں کا طریقہ۔ اور ان کافروں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے پانی اور رزق جو ہے وہ کافروں کے اوپر حرام کر دیا ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر مسلمان کہلانے والوں میں بھی ان لوگوں کی کمی نہیں کہ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جو دین کی چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جو قرآن پاک کے صریح احکام سننے کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں۔
خواہ وہ کسی بھی نام سے کرے، تحقیق کے نام پہ کرے، مذاق کے نام پہ کرے، کامیڈی کے نام پہ کرے، مستی اور مسخری کے نام پہ کرے، خوشی یا غمی کے نام پر کرے، جو بھی دین کا مذاق اڑانے کی صورت ہوگی، جو دین کے ساتھ استہزاء ہوگا، وہ بہر صورت کفر ہوگا، خواہ وہ کسی بھی صورت میں کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے پناہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے جسے ہم نے ایک عظیم علم کی بنا پر بڑی تفصیل سے بیان کیا، وہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کے پاس ایک کتاب لے کر آئے، یعنی قرآن پاک۔ جو کفار اس کا انکار کرنے والے تھے، ہماری آیات کا انکار کرنے والے، دین کا مذاق اڑانے والے، اس کو کھیل تماشا بنانے والے، فرمائے کہ ہم ان کے پاس ایک کتاب لے کر آئے، اور اس کتاب میں ہم نے ایک عظیم علم کی بنا پر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں دین کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو اعتقادات رکھنے ہیں ان عقیدوں کو بیان کیا۔ تو ہم نے اس کتاب کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، لیکن یہ کتاب صرف ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ثابت ہوئی، کیونکہ جو نہ ماننے والے ہیں انہوں نے تو اس کا انکار کر کے الٹا جہنم کو مول لیا۔ تو کتاب اگرچہ ہدایت اور رحمت سب کے لیے بن کر آئی تھی کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے، لیکن چونکہ اس کی ہدایت سے فائدہ صرف اہل ایمان نے اٹھایا، اسی لیے ہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون فرمایا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے هل ينظرون الا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ وہ صرف قرآن کے کہے ہوئے آخری انجام کا انتظار کر رہے ہیں۔ جس دن وہ آخری انجام آئے گا تو جو اس سے پہلے بھولے ہوئے تھے بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ تشریف لائے، تو ہیں کوئی ہمارے سفارشی جو ہماری شفاعت کر دیں، یا ہمیں واپس بھیج دیا جائے تو ہم جو عمل پہلے کیا کرتے تھے اس کے برخلاف عمل کر لیں گے۔ بے شک انہوں نے اپنی جانیں نقصان میں ڈالی اور ان سے وہ جھوٹے معبود کھو گئے جن کا یہ بہتان باندھتے تھے۔ آیت مبارکہ میں پہلی آیت میں تو فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، اس میں ہم نے ہر شے کو کھول کر بیان کر دیا، لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ کفار ایمان نہیں لائے اور نہیں لا رہے اور اپنی ضد اور سرکشی اور ہٹ درمی کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، تو فرمایا کہ پھر اب یہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ پھر قرآن کے بیان کردہ انجام کا انتظار کر رہے ہیں کہ قرآن پاک نے جو فرمایا کہ ایمان نہ لاؤ گے تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا، یہ عذاب آئے گا، یوں تمہارے ساتھ کیا جائے گا، تو پھر یہ قرآن کے بیان کردہ آخری انجام کا انتظار کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کا بیان کردہ انجام جو ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، جب وہ آئے گا تو پھر اس وقت ان کی حالت یہ ہوگی کہ جس بات کو پہلے بھلا بیٹھے تھے اس وقت کہیں گے کہ ہاں ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس حق لے کر تشریف لائے، اور قیامت کے دن پھر یہ کہیں گے کہ کوئی ہمارا سفارشی ہے جو ہمارے لیے شفاعت کر دے، یا ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے تو دنیا میں جو ہم پہلے کام کیا کرتے تھے ان کو بدل کر اچھے کام کرنا شروع کر دیں، اپنے گناہوں کو، اپنے برے اعمال کو، اپنی بد اعمالیوں کو چھوڑ کر ہم اچھے اعمال کی طرف آ جائیں۔ تو کیا ہمارے لیے اس کا موقع ہے؟ یا اگر واپس نہیں جا سکتے تو اب میدان قیامت میں کیا کوئی ہماری شفاعت کر سکتا ہے؟ کیا کوئی ہماری سفارش کر سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قد خسروا انفسهم، انہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا، وضل عنهم ما كانوا يفترون، اور ان سے گم ہو گئے وہ جھوٹے معبود جن کا یہ بہتان باندھتے تھے۔ یعنی نہ تو اب ان کے پاس واپس لوٹنے کا راستہ کہ دنیا میں جا کر اب اچھے عمل کر لیں، وہ موقع ختم ہو چکا، اور نہ قیامت کے میدان میں اب ان کے سفارشی ہیں، وہ بھی سارے ان سے گم ہو گئے، وہ سارے ان سے ختم ہو گئے۔ تو اب ان کو جو ہے کسی قسم کی کوئی مہلت اور کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ یہاں پر اگر پچھلی متعدد آیات کو ہم لے کر چلیں
تو ہمیں سمجھ آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جہنمیوں کا تذکرہ کیا، جنتیوں کا تذکرہ کیا، اصحاب اعراف کا تذکرہ کیا، پھر ان سب کے آپس کے اندر مکالمے، ان کی بات چیت، جنتیوں کی نعمتیں، جہنمیوں کے عذاب، جنتیوں کی خوشیاں، جہنمیوں کی حسرتیں، یہ ساری چیزیں بیان کی۔ ان ساری چیزوں کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کے بیان کا مقصد ہر فرد کا اپنی ذات کے حوالے سے محاسبہ کرنا، اپنی ذات کے بارے میں غور کرنا، اپنے آپ کو دیکھنا کہ وہ کس گروہ میں جا رہا ہے، وہ خدا کو یاد کرنے والوں میں ہے یا خدا کو بھلانے والوں میں سے، وہ آخرت کی تیاری کرنے والوں میں سے ہے یا آخرت کو فراموش کرنے والوں میں سے، وہ آخرت کی تیاری کرنے والوں میں سے ہے یہ محض دنیا کے اندر منہمک ہونے والوں میں سے، وہ ایمان اور ایمان کامل کے تقاضے پورا کرنے والا ہے یا معاذ اللہ کفر اور اس کے تقاضوں کی طرف جانے والا ہے۔ تو ہر آدمی ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنے اعمال کے حوالے سے غور کرے اور اپنی ذات کے بارے میں غور کرے کہ میرا انجام کیا ہو سکتا ہے اور مجھے کس انجام کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک نیا کلام بیان فرمایا، اپنی عظمت و شان کو بیان کیا، ارشاد فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانپ دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے جلد جلد چلا آ رہا ہے، اور اس نے سورج اور چاند اور ستاروں کو بنایا اس حال میں کہ سب اس کے حکم کے پابند ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور تمام کاموں میں تصرف کرنا اسی کے لائق ہے۔ اللہ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ گزشتہ آیات میں چونکہ قیامت کا تفصیل سے تذکرہ ہوا، تو اب قیامت کا وقوع ایک بہت بڑی چیز ہے کہ تمام زمین و آسمان کا مٹا دیا جانا، زمین کو چٹیل میدان بنا دینا، تمام انسانوں کا مر جانا، پھر مرے ہوئے انسانوں کا زندہ کیا جانا، تو چونکہ یہ ایک بہت امر عظیم ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے اندر اپنی قدرت کو بیان فرمایا کہ جو خدا قیامت کو وقوع میں لائے گا، اس خدا وند قدوس کی شان یہ ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ تو جس کی اتنی عظمت ہے، جس کی اتنی بڑی شان ہے، وہ قیامت کو بھی وجود میں لا سکتا ہے۔ تو آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اس سے مراد جو ہے وہ انشاءاللہ آگے جا کے بیان کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ رات اور دن کو ایک دوسرے سے ڈھانپ دیتا ہے کہ رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے، اور دن آتا ہے تو رات کی تاریکی جو ہے وہ چلی جاتی ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ ان کے جو اسباب ہیں وہ ختم نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں ہے کہ سورج کی روشنی ختم ہو جائے تو اب دوبارہ روشنی نہ ہو، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مستحکم اور محکم اور مضبوط نظام بنایا ہے کہ کب سے چلتا آ رہا ہے اور کب تک چلتا رہے گا ہمیں اس کا معلوم نہیں۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کو چلائے گا یہ چلتا رہے گا، اور اللہ عز و جل ہی اس نظام کو ختم فرمائے گا تو یہ ختم ہوگا۔ تو یہ اس کی قدرت کی ایک نشانی، اور اس کی مزید نشانی کہ اس نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، اور یہ سارے کے سارے اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ سورج بھی اس کے حکم کا پابند ہے، چاند بھی اس کے حکم کا پابند ہے، اور تمام ستارے جو کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں ہیں، وہ تمام کے تمام بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ ان کی ایک ذرہ برابر کی حرکت یا ان کا سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ان کے اندر تصرف فرماتا ہے، جب تک چاہے گا ان کو برقرار رکھے گا، اور جب چاہے گا سب کچھ مٹا دے گا۔ تو فرمایا کہ الا لہ الخلق والامر، تمام پیدا کرنا اور تمام کاموں میں تصرف کرنا اسی اللہ کی شایان شان ہے، اسی اللہ کے لائق ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، اللہ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب یہاں پر آیت میں ثم استوى علی العرش،
پھر اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، یہ بیان فرمایا گیا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ایک تو اس کا معنی وہی کہ متشابہات میں سے ہے، اور متشابہات کا معنی اللہ تعالیٰ کے علم کے سپرد کرتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ استوا کا معنی بظاہر تو ہے کسی چیز کے اوپر بیٹھنا، اور استوا علی العرش کا مطلب ہوا عرش پر بیٹھنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس طرح کی جسم اور جسمانیت سے پاک ہے۔ تو اب اس کا کیا معنی ہے یہ ہم اللہ تعالیٰ کے علم کے حوالے کرتے ہیں، اسے تسلیم و تفویض کہا جاتا ہے، سپرد کر دینا ان آیات کے معنی کو اللہ تعالیٰ کے علم کے۔ اور دوسرا جو اہل تعویل کا مذہب ہے کہ ان آیات کا وہ معنی بیان کیا جائے کہ جو لغت عرب، محاورہ عرب سے جس کی تائید ہوتی ہو۔ تو اس اعتبار سے اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمٰن نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس کے متعدد معنی بیان فرمایا کہ استوا کا ایک معنی ہے قہر و غلبہ۔ اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا یعنی عرش پر غالب و قاہر ہے، اور عرش ساری دنیا سے اوپر ہے تو لہذا ساری دنیا کے اوپر بھی وہ قاہر و غالب ہے۔ تو استوا بمعنی قہر و غلبہ۔ دوسرا استوا بمعنی علو، علو کا معنی بلندی، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہے۔ کس اعتبار سے؟ اپنی شان، مالکیت اور سلطنت کے اعتبار سے، نہ کہ کسی جسمانی معنی کے اعتبار سے۔ علو مکان نہیں بلکہ علو مالکیت و سلطان مراد ہے۔ تیسرا معنی استوا کا بمعنی قصد و ارادہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے عرش کا ارادہ فرمایا۔ عرش کا ارادہ فرمایا یعنی عرش کی تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس کی تخلیق کو شروع کر دیا۔ اور استوا کا چوتھا معنی ہے فراغ و تمامی کار، یعنی سلسلہ خلق، یعنی مخلوق کو جو پیدا کرنے کا سلسلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر ختم فرمایا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مخلوق پیدا فرمائی اس کے سلسلے کو عرش پر ختم فرمایا۔ تو کوئی چیز عرش سے باہر نہیں، دنیا و آخرت میں جو کچھ بنایا ہے اور بنائے گا دائرہ عرش سے باہر نہیں بلکہ عرش تمام مخلوق کو حاوی ہے۔ تو یہ ثم استوى علی العرش کی ایک تفسیر جو اعلیٰ حضرت الرحمٰن نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آواز سے دعا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آواز سے دعا کرو۔ دعا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کو کہتے ہیں، اور یہ بھی عبادت میں داخل ہے۔ اور دعا کرنے والا چونکہ اپنے آپ کو عاجز و محتاج اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حقیقی قادر و حاجت روا مانتا ہے، اس لیے دعا کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، دعا کی بڑی شان ہے، کیونکہ دعا کے ذریعے بندہ اپنے آپ کو عاجز اور خدا کو قادر کہتا ہے، اپنے آپ کو حاجت مند اور خدا کو حاجت روا قرار دیتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا کے بھی اپنا فضائل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں، یعنی دعا کی شان اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ متعدد احادیث مبارکہ ہیں جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے فضائل کو بیان فرمایا۔ تو یہاں پر آیت کے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو حد سے بڑھنے والے کون؟ یہاں پر آیت کے ساق و سباق کے اعتبار سے یہ بھی ہے کہ دعا مانگنے میں حد سے بڑھنے والے، جیسے اس چیز کا سوال کرنا جو محال ہے، جیسے ابھی کوئی آدمی یہ دعا مانگے کہ اے اللہ مجھے نبی بنا دے، تو نبی کا ہونا جو ہے یہ محال ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا ملنا محال ہے، تو اب اس کی دعا کرنا یہ حد سے بڑھنا ہے۔ یا جو امر ناممکن و محال ہے اس کی دعا مانگنا، جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ یا اللہ مجھے اتنا لمبا کر دے کہ میرا سارا آسمانوں سے جا ٹکرائے، تو یہ ایک محال چیز ہے۔ تو اس طرح کی دعائیں مانگنا یہ حد سے تجاوز کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو، اور اللہ سے دعا کرو ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے، بے شک اللہ کی رحمت
نیک لوگوں کے قریب ہے، بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ یہاں پر تین چیزیں بیان فرمائی۔ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ زمین کے اندر فساد برپا نہ کرو۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بار بار ارشاد فرمایا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ فساد برپا کرنے کی ایک صورت تو خود خدا سے بغاوت ہے کہ آدمی شرک کرے، کفر کرے، یہ بھی زمین کے اندر فساد برپا کرنا۔ اور اس کے علاوہ جو فساد کی صورتیں ہیں کہ زمین کے اندر فتنہ و فساد ہو، اللہ تبارک و تعالی اس سے منع کرتا ہے۔ تو اب جو بھی صورت فتنہ و فساد کی آتی ہے اور خلاف شریعت ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو منع فرماتا ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو پکارو ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے اس کے عذاب سے اور طمع کرتے ہوئے اس کی رحمت کی۔ تو دعا مانگنے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ دعا مانگتے ہوئے اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہو اور اس کی رحمت کی طلب اور طمع بھی ہو، امید بھی ہو۔ اب فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ نیک لوگوں کے قریب ہے۔ تو جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، وہ نیک لوگوں کے گروہ میں شامل ہو جائے، نیک بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ تو جو خدا کی رحمت کا طلبگار ہے وہ اپنے آپ کو نیکیوں کا پابند بنا لے، اللہ عز و جل کی رحمت اس پہ برسنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ اور وہی ہے جو ہواؤں کو اس حال میں بھیجتا ہے کہ اس کی رحمت کے آگے آگے خوشخبری دے رہی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی مردہ شہر کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس مردہ شہر میں پانی اتارتے ہیں تو اس پانی کے ذریعے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے۔ یہ بیان اس لیے ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس سے پچھلی آیات میں سب سے پہلے تو وقوع قیامت کے اوپر یہ دلائل چل رہے تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی عظمت کو بیان کیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو وقوع میں لائے گا اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے۔ اب یہاں پر اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ مثال کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان بھی ہے، اس کی قدرت کا بیان بھی ہے، اور اسی کے اندر مردوں کے دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلیل بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں کہ ہوائیں جو ہے یہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ان کو چلاتی ہیں، چلا کر کسی مردہ زمین کی طرف لے کے جاتی ہیں، وہاں بارش برستی ہے، زمین مردہ ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے، بنجر ہوتی ہے، وہاں کچھ نہیں ہوتا، بے رونق ہوتی ہے، لیکن جب وہاں بارش ہوتی ہے تو وہاں کھیتی نکلتی ہے، پھل نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں، درخت نکلتے ہیں۔ تو گویا مردہ زمین اللہ تعالی کی قدرت سے زندہ ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے، کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے، یعنی قیامت کے دن ہم اسی طرح مردوں کو زندہ کریں گے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ اور جو اچھی زمین ہوتی ہے اس کا سبزہ تو اپنے رب کے حکم سے نکل آتا ہے، اور جو خراب ہو اس کا سبزہ بڑی مشکل سے تھوڑا تھوڑا نکلتا ہے۔ ہم اسی طرح شکر کرنے والے لوگوں کے لیے تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو زمینوں کی مثال دی، ایک پاکیزہ اور اچھی زمین، اور دوسری ناکارہ زمین۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ اچھی زمین یہ مومن کی مثال ہے۔ جس طرح عمدہ زمین پانی سے نفع پاتی ہے اور اس میں پھل پھول پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح جب مومن کے دل پر قرآنی انوار کی بارش ہوتی ہے تو وہ اس سے نفع پاتا ہے، ایمان لاتا ہے، طاعت و عبادات کے پھل پھول کھلتے ہیں۔ یوں ہی یہ مثال فیضان نبوت کی بھی ہو سکتی ہے کہ جب نبوی فیضان عام ہوتا ہے اور نور نبوت کی بارش برستی ہے
تو مومن کا دل اس سے نفع حاصل کرتا ہے اور اسے روحانی زندگی مل جاتی ہے اور اس کے رگ و پے میں نور ایمان سرایت کر جاتا ہے اور اعمال صالحہ کے پھل پھول کھلنے لگتے ہیں۔ اور بری زمین والذی خبثا، اور بری زمین فرمایا کہ یہ کافر کی مثال ہے۔ جیسے خراب زمین سے بارش نفع نہیں پاتی، ایسے ہی کافر قرآن پاک سے نفع نہیں اٹھاتا۔ اور یوں ہی جب فیضان نبوت کی بارش ہوتی ہے تو کافر کا خبیث دل اس فیضان سے اسی طرح محروم رہتا ہے جس طرح بہترین بارش سے کانٹے دار اور جھاڑ جنکار والی زمین محروم رہتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پہلی قسم کے اندر جو ہے وہ داخل فرمائے کہ ہمارے دل پر بھی قرآنی انوار کی بارش ہو، تو یہاں پر انوار و تجلیات جو ہے وہ پیدا ہوں، یہاں سے اعمال صالحہ طاعات و عبادات کے پھل پھول کھلنا شروع ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرنے کا یہاں پر ایک ربط جو گزشتہ آیات سے وہ یہ ہے کہ قیامت کے بارے میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا۔ اب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اور اس میں قیامت کا تذکرہ بیان کر کے یہ فرما دیا کہ یہ قیامت کا ذکر اور قیامت کے ذریعے نصیحت حاصل کرنا یہ کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد نہیں ہوا، بلکہ جو دنیا کی تاریخ ہے اس کے اندر بھی یہ چیز چلتی آ رہی ہے کہ گزشتہ انبیاء اور رسول بھی اپنی قوموں کو قیامت سے ڈرایا کرتے تھے، لیکن جب ان کی قوموں نے ان کی بات تسلیم نہ کی تو ان کی قومیں عذاب الہی میں گرفتار ہوئیں۔ تو اے اس زمانے کے لوگوں، تم بھی اس بات کو اپنے پیش نظر رکھو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تسلیم نہ کر کے تم بھی اسی عذاب کے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا، فرمایا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو یہ بات سمجھائی۔ تو قوم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبین۔ اس کی قوم کے سردار بولے بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ یعنی قوم جو خود گمراہ ہے وہ اپنی گمراہی کا اقرار کرنے کی بجائے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتی ہے کہ ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ اس پر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ فرمایا اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ پھر اس کے بعد فرمایا ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے۔ اواعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون۔ اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم ڈرو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا بیان ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ لیکن قوم نے اس کا جواب کیا دیا اور اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالی نے اس کو بیان کیا، فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ تو انہوں نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو نجات دی، اور ہماری آیتیں جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا۔ بے شک وہ اندھے لوگ تھے، وہ اندھے تھے دل کے کہ اللہ تبارک و تعالی کی آیات کو نہ دیکھ سکے اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھنے پر ہمیں ثابت قدم فرمائے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔